بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل البشر وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين والتابعين له ولصحابته أجمعين. اللهم اجعلنا من هؤلاء الموفقين. حضرات خواتین اور معزز سامعین، آپ اور ہم قرآن و سنت میں دونوں جگہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق بھی دے. یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا، رب زدنی علما، بلکہ رب زدنا علما جمیعا یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے تو ہمیں اپنے سے زیادہ علم سے سوال کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہیے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال، یعنی بے خبر آدمی ہو اگر کہیں تو یہ بھی ایک قسم کی کیا ہے، بیماری یا جہالت، تو اس کا علاج سوال کرنا ہے. یہ تمام کے لیے، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، کوئی بھی مخلوقات میں حتیٰ کہ انبیاء میں سے بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا علم ان لمیٹڈ ہے، غیر محدود ہے. انبیاء کو جتنا وحی کے ذریعے علم ملتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. ان لمیٹڈ اور غیر محدود علم صرف اللہ رب العالمین کا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو جب وحی کے نزول کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی ساتھ پڑھنے لگے جبریل امین کے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا اس سے، اور کہا کہ نہیں، آپ توجہ سے سنیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سینے میں اسے محفوظ کریں گے اور بیان کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ دعا کریں، علم مانگیں اپنے رب سے، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے، دعا کرنے کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا. جس انداز سے یہ کہا وقل، اے نبی کہیں ربی زدنی علما، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے حاجت روا و مشکل کشا، اے میرے تمام کاموں کو اپنے حکم سے انجام دینے والے اللہ. رب کا معنی یہ ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر. زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں اہتمام سے کرتے، ان دعاؤں میں سے میرے پیارے سامعین، حضرات و خواتین، یہ دعا تھی جو بارہا مجھ سے سن چکے ہیں اور آپ فجر بعد پڑھتے بھی ہوں گے. کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، مستحق عبادت، معبود برحق ذات، کیا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں نفع بخش علم اور پاکیزہ رزق یعنی حلال رزق، اور مقبول عمل یعنی جن اعمال کو ہم تیری توفیق سے صالح اعمال کو اے اللہ کریں تو انہیں شرف قبولیت عطا کر. میرے بھائیوں، دیکھیے، اور جو آپ ناظرین و مشاہدین ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے اخلاص کے اعتبار سے اعمال کو قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ سب کو حکم دیا، کیا؟ ان اللہ امر المسلمین یا مومنین بما امر بہ المرسلین. اللہ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا، اور کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، اے اللہ کے پیغمبرو، تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور صالح عمل کرو. یعنی صالح عمل کا اور پاکیزہ رزق کا چولی دامن کا ساتھ ہے، بہت گہرا تعلق ہے آپس میں. اب اگر ہم رزق حلال کے ذریعے اپنے جسم جان کو خون مہیا کرتے ہیں تو تبھی جا کر عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقبول ہوتا ہے. بظاہر شروط پوری ہو جائیں وہ صحیح تو ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت سے ہمارے اعمال کو
نوازا جانے کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کا خون ہماری رگوں میں گردش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رزق حلال نصیب فرمائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات آدمی تمام اس طرح کی مطلب اپنی شکل و صورت بنایا ہوتا ہے، اس عاجزی سے دعا کرتا ہے کہ دیکھتے ہی اس پر رحم آ جائے، لیکن اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، یہ ساری چیزیں، لباس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چھت بھی، یہ ساری چیز مال حرام کی ہوں تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، آخر کہاں سے اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ یہ تھوڑا سا مقدمہ ہے شروع میں۔ اس کے بعد آئیے ہم القلم شعبہ نسواں کے سب سے پہلے جو سوالات ہیں بڑی تعداد میں ہیں، ان کا جائزہ لے کر جس قدر اللہ کی توفیق اور مشیت ہو مستعین باللہ و بتوفیق کی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ میرے قابل احترام برادران، ہم شعبہ مردوں کے سوالات کو بھی بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے، واللہ ولی التوفیق۔ جی کوئی بولنا چاہتے ہیں غالباً؟ جی جناب، میرا جو سوال ہے میں کرنا چاہوں گا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ مینشن کہاں پہ کرنا ہے، میں اینڈ میں بتا سکوں گا نا اپنا سوال جو آپ کو جی کنورسیشن کے اینڈ میں۔ ٹھیک انشاءاللہ آخر میں بتائیے، اور اب میں چند سیکنڈ کے بعد سوالات جو میرے سامنے ہیں کوشچن باکس میں جو خواتین کے لیے خاص ہوتا ہے، پوری دنیا سے سوال جہاں القلم ٹیم میں کلیکٹ کر کے انہیں ٹائپ کر کے بھیجتی ہے، تو میں ان سوالات کے بعد انشاءاللہ آپ کا سوال سب سے پہلے سنتا ہوں۔ نام؟ سلمان نام ہے جی میرا، سلمان یوسف۔ تو فرسٹ ٹائم سلمان بھائی آپ آ رہے ہیں کیا یہاں، یا پہلے بھی؟ جی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں جی۔ تو انشاءاللہ العزیز کے بعد الخبر میں عدنان صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا میرا مسئلہ ہے طلاق کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ چلیے طلاق کا مسئلہ تو بڑا خیر یہ کہ اس کے کچھ شروع، چلیے میں کم از کم اتنا تو بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں پر اس کے حل کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی میں اپنا مسئلہ آپ کو بیان کروں گا، پھر جو آپ بتائیں گے اس کے آخر میں انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال سنیے جو میرے پاس ایک دو دنوں سے، کیونکہ میں کچھ نسالی صحت وغیرہ کی وجہ سے، دیگر کچھ مسائل کی وجہ سے مصروف تھا، تو یہ جو ہمارے القلم کے گروپ آف چینل ہے اس کے سوالات باقی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین له بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم اجعلنا من هؤلاء المخلصین لك ومتبعین لرسولک یا رب العالمین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، سب سے پہلا سوال نئے سوالات کی شہ سرخی کے ساتھ جو القلم ٹیم نے میرے پاس بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ القلم ٹیم کو جان و ایمان کی عافیت ہمارے سمیت عطا کریں، اور آپ سب لوگوں کو بھی، سامعین کو بھی۔ تو پہلا کوشچن ہے کہ شیخ صاحب ہم دو بھائی اور دو بہنیں ہیں، والد کی اچھی جائیداد ہے ماشاءاللہ، ہمارے ابا نے کچی آبادی میں پرانے فلیٹ لیے ہیں، ان میں میرے 35,000 اور میرے والد کے 2,40,000 شامل ہیں۔ والد اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں، میرے والدین کہتے ہیں کہ یہ تمہارا حصہ ہو گیا، جبکہ میں کہتی ہوں کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے، اور جب بھی ہوا تو میں یہ 2,40,000 کا کر دے دوں گی، نہیں تو میں وہ گھر نہیں لوں گی، ابھی پتہ نہیں کہ کب وہ دوبارہ بنے۔ میرے والد کہتے ہیں کہ 10 سال بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی، کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ کیا میرے والدین حیات ہوتے ہوئے میرا حصہ دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پراپرٹی کے مالک کے باحیات ہوتے ہوئے وراثت کے حصے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کے نام یا بچوں کے نام میراث کو اپنی زندگی میں کیا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کے میں شک، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسلام میں جیسے ہر حقدار کو اس کا حصہ دیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث۔ یہ آپ جان لیں کہ وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، جو مورث ہے
جو ترکے کا مالک ہے اصل میں اس کا ترکہ یہ ورثہ تقسیم میراث تقسیم ہونے کے لیے اس کی وفات ایسی شرط ہے جیسے نماز کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے. جس طرح بلا نماز کے طہارت نہیں ہوتی اسی طرح بلا وفات کے وراثت تقسیم نہیں کی جاتی. اگر کی جاتی ہے تو وہ کل عدم قرار پائی جائے گی. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں, میڈیکل رپورٹ جیسے کہ کئی واقعات ایسے گزرے ہیں یہاں پر تاریخ میں برے صغیر میں بھی اور یہاں بھی میڈیکل رپورٹ میں کسی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے اور وراثت ورثہ میں تقسیم کر دی گئی. بعد میں پتہ چلا چند گھنٹوں کے بعد کہ نہیں بندہ بے ہوش تھا اور غلط میڈیکل رپورٹ تھی, وہ تو باحیات ہیں. تو یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ کل عدم قرار پائے گی. اب مسئلہ اس کا حل کیا ہے؟ اب ان کا یہ کہنا کہ یہ جو ہماری بہن سوال کر رہی ہیں سائرہ, یہ کہتی ہیں کیا میرے والدین حیات ہوتے ہوئے میرا حصہ دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے. آپ کا وراثت کا حصہ تو نہیں دے سکتے لیکن اپنی طرف سے گفٹ دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اور اولاد پر اطلاق لڑکے لڑکیوں دونوں کا ہوتا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہو, ڈرو اور اپنی اولاد بچے اور بچیوں کے درمیان میں عدل کرو. عدل ضروری نہیں کہ مساوات ہو, عدل یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. اور زندگی میں یہ چیز لڑکے لڑکیوں کے درمیان میں ہدیے کے طور پر تو تقسیم ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی ساری اولاد کو لڑکے لڑکیوں کو ہدیہ دیں. تو آپ یہ جو سوال کر رہی ہیں کیا میرے والدین حیات ہوتے ہوئے میرا حصہ دے سکتے ہیں, آپ کا حصہ تو نہیں دے سکتے لیکن آپ کو جتنا ہدیہ دیں گے اتنے اگر اپنے دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کو بھی دینے کی طاقت ہے تو دے سکتے ہیں. یعنی آپ سب لوگوں کو برابر برابر دے دیں بطور ہدیہ. یہ تو ہے. یا جس قدر جو والدین کا زیادہ فرمانبردار ہے, والدین کا کام آنے والا یا مالی طور پر کمزور ہے, ہر ایک کی اس کی ضرورت اور ریکوائرمنٹ اور نیڈ کے اعتبار سے مدد کریں, یہ بھی درست ہے. کیونکہ بسا اوقات مساوات ظلم ہوتا ہے, برابری بسا اوقات برابری ظلم ہوتا ہے. عدل یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. ظاہر بات ہے جو ایک والدین کا بہت زیادہ خدمتگار ہے وہ جو اس پر ان پر خرچ کرنے والا ہے, ایک والدین کی طرف چہرہ بھی نہیں کر بات کرتا, تو عدل ان میں یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے اہلیت کے اعتبار سے عدل کیا جائے. رہی میراث تو یہ آگ کرنے کا نظام کہاں سے آیا, اس کی گنجائش نہیں ہے اسلامی شریعت میں. لیکن وراثت جس طرح اللہ نے تقسیم کی ہے وہ میت کی وفات کے بعد میت سے متعلق حقوق, قرض ہیں, فرائض کی ادائیگی ہے جیسے حج عمرہ ہے, تجہیز و تکفین ہے, یہ سارے ادا کرنے کے بعد جو بچے کا اس میں پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے ویسے وراثت تقسیم ہوگی. اگر صرف لڑکے لڑکیاں ہیں, بیوی بھی نہیں ہے, والدین نہیں ہیں, تو للذکر مثل حظ الانثیین, یا بیوی ہے اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ, نہیں ہے اولاد تو 4تھا حصہ, والدین ہیں تو پھر میت کے والدین کے لیے جیسے اللہ نے حصے طے کیے ہیں سورہ نساء میں, اور آخر میں کہا ہے فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے ایسے ہی حصے دینا فرض ہے. تو اب امید ہے کہ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا. ہاں, آپ نے والد کو ہدیے کے طور پر دیا ہے جو آپ کے 35,000 روپے ہیں, تو ظاہر بات ہے ہدیہ واپس لینا جائز نہیں. والد کو قرض کے طور پر دیا ہے یا اس میں آپ نے حصہ ڈالا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ پوری کی جب وراثت تقسیم ہوگی پوری اس پراپرٹی کی مالیت کتنی ہے اور پھر یہ 35,000 کتنے پرسنٹیج آتا ہے, تو اس اعتبار سے جب جتنی قیمت کے اعتبار سے یہ پرسنٹیج ہوا 35 ہو سکتا ہے کہ تب 35 لاکھ تک بھی ہو اور 2,40,000 وہ کروڑوں تک ہو. تو اس اعتبار سے اگر واقعی آپ نے صرف اپنا حصہ ڈالا ہے تو جو پوری ٹوٹل جائیداد ہوگی تو اس میں دیکھیں گے کہ 240,000 کتنے پرسنٹیج ہے وہ آپ کے والد کا ہے, تمام ورثہ میں جائے گا جس میں آپ بھی ہیں, اور جو آپ کا 35,000 ہے یہ کتنے پرسنٹیج ہوتا ہے تو یہ اس میں سے مائنس کر کے آپ لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں. اگر واقعی آپ نے حصے داری کے طور پر دیا ہے یا قرض کے طور پر والد کو دیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی آپ واپس لیں گے. اور اس کے بعد والا سوال ہے کوشچن نمبر 2, شیخ صاحب کیا ایک حافظ کو دن میں 5 پارے روزانہ پڑھنا فرض ہے؟ ایک پارہ بھی پڑھنا فرض نہیں ہے بھائی.
فرض کا مطلب اگر نہ کرے تو آدمی گناہگار ہوگا۔ حافظ کو قرآن کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے ایک صفحہ پڑھ کر یاد رکھے، چاہے 5 پارے پڑھ کر یاد رکھے، یا روزانہ 1 پارہ پڑھیں اپنی طاقت کے مطابق۔ قرآن کی تلاوت سنن اور مستحبات میں سے ہے۔ ہاں، نماز پڑھنی رکن اسلام ہے، فرائض میں سب سے اہم فرض ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن اس طرح قرآن کی تلاوت کرنا یہ مستحب ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑی تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید آئی ہے اس بات کی کہ جو حافظ قرآن ہو اس کو مراجعہ کرے تاکہ قرآن بھولے نہ، بار بار مراجعہ کرتا رہے۔ اگر ہم 12-11 سال کی عمر میں بچے کو حفظ کروا دیں، بچہ پوری محنت کرے لیکن منزل اتنی پکی نہ ہو اور رہ پائے تو کیا اس بچے پر گناہ ہے؟ نہیں، پوری محنت کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ہاں، اور دوسری جگہ ما جعل اللہ علیہ فی الدین من حرج، اپنے بساط کے مطابق دہراتا رہے، یقیناً بھولے گا اور نماز پڑھانے سے پہلے پھر اسے دہرانا پڑے گا۔ تو نہیں، اسی طرح لوگوں کو، بچوں کو، بیچاروں کو اور لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں اس طرح کے حافظ کرنے والے، مدارس والے، جس کے نتیجے میں لوگ دینی علم پڑھنے سے، اس ڈر سے، اس شیطانی وسوسے کی وجہ سے کہ عمل کرنا پڑے گا، دور رہیں گے۔ اسی طرح محلے یا بستی والے اہل علم کی توقیر، احترام نہیں کرتے، تو جسی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو دینی علم نہیں پڑھاتے، تو یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح اس طرح کے یعنی بساط سے زیادہ ذمہ داریاں بچوں کے اوپر ڈال کر ان کو ڈرا دیتے ہیں اور پھر وہ قرآن حفظ نہیں کرتے۔ آپ حفظ کیجئے اور اپنی بساط کے مطابق دہراتے جائیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمانا ہے کہ قرآن کی آیتیں بہت زیادہ بھاگنے والی ہیں، ان کو پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار مراجعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بچہ ماشاءاللہ ذہین ہے لیکن والدین نے اسے حفظ میں ڈال دیا، کیا اس بات پر بچے کی آنکھ میں ہرگز پکڑنا والدین کی ہوگی؟ نہ پکڑ، ان کو سب کو اپنے نیت اور عمل کے اعتبار سے اجر ملے گا۔ اگر کچھ بھول جاتا ہے تو قرآن بھولتا ہے، بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے اس پر میری چھوٹی سی ویڈیو ہے 3.5-4 منٹ کی، القلم ٹیم کے پاس ہوگی کہ ذہن کو تیز ہونے کے لیے کیا دعا یا کیا نسخہ ہے، آپ القلم ٹیم سے رابطہ کریں۔ مختصراً یہ کہ تفسیر پڑھی آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کی، اس میں اللہ کے نبی کو قرآن کو یاد رکھنے کے لیے اللہ نے دعا بتائی ہے قل رب زدنی علما، یعنی رب زدنی علما پڑھیں، اور اس کے علاوہ یعنی وہ کام جو اللہ کے پسندیدہ ہوں، صالح عمل کریں، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچیں، تو اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذا بھی مناسب ہونی چاہیے، یہ جنک فوڈ وغیرہ سے دور رکھیں۔ اور مزید اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، شیخ صاحب ہم جو روزمرہ امور کی دعائیں پڑھتے ہیں ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ جمع کے صیغے کے طور پر ہوتے ہیں، مثلا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو کیا ہمیں اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے یا پھر ہم اس کو واحد متکلم کے صیغے سے پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے جیسے احادیث میں آئے ویسے پڑھیں، اور پھر اس میں اگر آپ واحد بھی پڑھیں گے تو انفرادی طور پر جمع سب لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دعائیں ہیں اور اس جمع کسی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے طریقہ کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، یہ دعائیں ہوں، جنازے کی دعائیں ہوں، دیگر ہوں، ان کو ویسے ہی پڑھیں، اور اگر آپ جمع کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو دل میں اس کی نیت کریں، زبان سے ویسے پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایتھینٹک طور پر ثابت ہیں الفاظ، جیسے دعائے قنوت اب آپ نے اکثر حرم میں بھی دیکھا ہوگا جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ ثابت ہے، یعنی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی، ایسے ہی آپ پڑھیے، پھر ہر آدمی اس کو انفرادی طور پر سمجھے اور آمین کہے۔ اس کی وضاحت ہوگی۔ اس کے بعد والا سوال ہے، شیخ صاحب میرا نام عبداللہ ہے، میری شادی پاکستان میں ایک لڑکی سے طے تھی، مگر ویزا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں کچھ سالوں سے پاکستان نہیں جا سکا، اور اگر میں اسے مہینے یعنی ستمبر کے آگے تک پاکستان نہیں پہنچ سکا۔ اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، القلم ٹیم کے پاس ہے، وہ وہاں سے لے کر پوسٹ کر دیں گے یا اس شخص کو بھیج دیا گیا ہوگا، اور یہ جواب آلریڈی موجود ہے، دیا جا چکا ہے۔ شیخ صاحب کیا جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ اپنوں سے ملنے آتے ہیں، اور اگر ملنے آتے ہیں تو کیا صرف اپنوں ہی سے ملتے ہیں اور
کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ واحیات یہ کہتے ہیں کہ کلام فارغ جس کو کہتے ہیں، یعنی بے جان بات، اس کی کوئی اصلیت نہیں. جو دنیا سے چلا گیا وہ دنیا میں دوبارہ ملنے کے نہیں آتا. ہاں جن لوگوں کی وفات ہو، کیا روحیں آپس میں ملتی ہیں، یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں جو حدیث ہیں، اگر شیخ الاسلام بہت سے اہل علم نے اس بارے میں کہا کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے وفات ہونے والوں کی، دنیا میں کوئی نہیں آتا. لیکن یہ حدیث چند سال پہلے میں تحقیق کر کے بتا چکا ہوں کہ اتھینٹک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ وفات ہونے کے بعد، چونکہ اہل ایمان کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں اور اہل کفر و عصیان کی روحیں جہنم میں سجین میں ہوتی ہیں، اور اہل ایمان کے علیین میں امکان ہے اس بات کا کہ ملاقات ہوتی ہوں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم یعنی واقع معراج میں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، کوئی بعید نہیں. لیکن اس سلسلے میں جو حدیث روایت کی جاتی ہے وہ بہت سے اہل علم نے اسے استدلال کیا ہے، سندن و اتھینٹک نہیں، یعنی ویک ہے، ضعیف ہے. شیخ صاحب کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے زوال کا آغاز تب ہوا جب وہ کسی کو گناہ کرتے دیکھتے تو روکتے نہ تھے اور پھر اگلے دن اسی شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے؟ پلیز اس کی صحیح کر دیں. پہلی چیز ہے یہ حدیث ہے اور یہ قرآن آیت کی شرح ہے. قرآن آیت میرے دروس جو سفینۃ النجات کا کورس تھا اس میں تفصیلاً بیان کی گئی ہے. اللہ نے بتایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ بنو اسرائیل کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی جو ان کے مغلوب علیہم ہونے کے سبب بنی، وہ یہ کہ ان کے سامنے برائیاں ہوتی تھی اس سے وہ منع نہ کرتے تھے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا، اور ظاہر بات ہے تفسیر حدیث سے اور قرآن آیت آپ کے سامنے موجود ہے بالکل واضح اور صریح، کہ وہ کیا کرتے کہ برائی کرنے والوں کو تو منع نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ یعنی اٹھتے بیٹھتے. لہذا ولا و برا کا تقاضا یہی ہے کہ آپ انکار منکر کریں جو برائی ہو رہی ہو. اگر وہ باز آ جائیں تو تعلقات رکھیے، نہیں باز آتے ہیں پھر آپ صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حد ہی تک ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. اور اسی سلسلے میں لاپرواہی کی وجہ سے مسلم سوسائٹی روز افزوں بگڑ رہی ہیں. اس کے بعد والا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ الکلم ٹیم کو غالباً سوال کیا ہے کسی خاتون نے. مجھ کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ ہم خواتین اگر اپنے بال گردن سے اونچے رکھیں جو کہ عموماً جوڑے کی شکل میں یا اونچی ہونے کی شکل میں ہوتے ہیں تو گردن سے اونچے بال ہوں تو اس کو شیطان کی بیٹھک کہا گیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن مردوں کو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی چیز اس سلسلے میں صحیح ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے. جو مشہور واقعہ ہے چند صحابہ کا نماز پڑھتے ہوئے مسجد نبی میں ابن عباس پیچھے سے آیا، انہوں نے کھول دیا اور کہا یہ شیطان کی بیٹھک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نہی تحریمی نہیں ہے، یعنی کراہت کے لیے، ایسے ناپسندیدہ، یہ نہیں کہ اس سے نماز باطل ہوتی ہے. دوسری چیز ہے کہ خواتین اگر گرمی کی وجہ سے کسی کی وجہ سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے سر کا اس طریقے سے جوڑا بناتی ہیں وغیرہ، یہ معیوب نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے. یہ اس غلط فہمی کو چند سال پہلے میں القلمی کے پلیٹ فارم سے دور کر چکا ہوں، جب القلم میں ام المنظر اس کے شعبہ نسواں کو ہینڈل کر رہی تھیں، جزاک اللہ خیر جہاں کے بھی. تو شیخ صاحب جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ کے بعد سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جو کہ بدعت ہے، لیکن جو مہمان دور سے آئے ہوں ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک جیسے عرب دنیا میں مختلف جگہ رائج ہے، بعض جگہ خیمہ لگا کر، بعض جگہ باقاعدہ جیسے کوئی دعوت ولیمہ ہو اس طریقے سے انتظام کرنا یہ منع ہے. لیکن کوئی آدمی انفرادی طور پر دور سے آ گیا ہے تو اسے جس گھر سوگ ہو ان 3 دنوں میں اپنے ساتھ ان لوگوں کے لیے لے کر آنا چاہیے، نا کہ ان کا مہمان بن کر آنا چاہیے. لیکن پھر بھی ایسی صورت میں کوئی مسافر ہے، کوئی آ گیا، کھلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دعوت کرنا یا عزائم وغیرہ ولائم جس کو کہتے ہیں سیلیبریشن، اس طرح کی چیزیں منع ہیں، خواہ وہ احسان ثواب کی نیت سے کیوں نہ کی جاتی ہیں.
शेख साहब मेरे शोहर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। अक्सर वो घर में इस्तेमाल शुदा पेन पेंसिल और नोट बॉक्स वगैरह ले आते हैं। घर में, हाँ, यानी यूनिवर्सिटी से इस्तेमाल शुदा पेन पेंसिल और नोट बॉक्स वगैरह ले आते हैं जो कि तलबा छोड़ जाते हैं। सफाई करने वाले वो सामान जमा करके डब्बे में रख देते हैं। जब कोई नहीं लेता तो वो कचरे में फेंक देते हैं। मेरे शोहर कचरे में फेंकने के बजाय बच्चों के इस्तेमाल के लिए घर ले आते हैं, क्योंकि उनमें से बमशक कुछ सफ़हात ही लिखे हुए होते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत अमीर तलबा पढ़ते हैं तो अक्सर एयरबोर्ड हाँ पता है हेडफोन्स और मोबाइल के चार्जर वगैरह भी मिलते हैं। क्या हम उन चीज़ों को ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं? ये तफसील तलब जो सूरत मसला बयान की गई है, यकीनन ये मुसलमानों का माल है, उससे ज़्यादा से बचाना चाहिए। लेकिन इससे बेहतर हल इसका ये है कि उसे जमा करके, यहाँ अगर सऊदी अरब का मसला है तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों के लिए दारुल खैर या चैरिटेबल ट्रस्ट रखे हुए हैं। तो ख़ुद चूँकि एक शख्स यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वो अपने आप को मवाद तहम से बचाने के लिए तवर्रो का तकाजा ये है कि उसको किसी ऐसी जगह भिजवा दिया जाए जहाँ गरीब, नादार और जो बाज़ गरीब यतीम बच्चे हैं, इस तरह के हैं, उन जगहों पर, उन ख़ानदानों में इस तरह की चीज़ें तकसीम की जाती हैं, या ऐसे ममालिक में जो आफत ज़दा हैं उन ममालिक में भेज दिया जाता है। जैसे सऊदी अरब में तकरीबन हर शहर में, ईस्टर्न प्रोविंस से हम जानते हैं और मैं उनके ज़िम्मेदार को भी जानता हूँ कि दारुल खैर एक मोतबर इदारा है जिनके पास लिस्ट होती है। तो इस तरह के सामान को ज़िया से बचाने के लिए, क्योंकि मुसलमानों के माल को जानते बूझते ज़ाया करना गुनाह है, वहाँ उनका बेहतर जायज़ मसरफ है। लेकिन जो सूरत मसला बयान की गई है, अगर वाकई ही इस तरह के सामान के ज़ाया होने का, गार्बेज में जाने का डर हो तो ला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपने आप को इत्तेहाम से बचाने के लिए और फिर ताकि इससे और आगे कहीं जो हराम के वसाइल इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत अफजाई ना हो, बेहतर मसरफ ये है जो मैंने बताया है, बचा जाए इससे। तो इसे लेकर बल्कि जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हैं उनको बता दिया जाए कि भाई ये किसी अमानात में महफूज रखें। अगर कुछ तलबा भूल गए हों, वापस आकर लेना चाहें तो वो ले लें। अगर वापस आकर वो नहीं ले लेते, ऐलान किया जाए तलबा में कि अगर कोई शख्स अपना सामान भूल जाता है 1 हफ्ते तक या 3 दिन तक हम आप लोगों का इंतज़ार करेंगे, वरना उसे हम ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देंगे। ये बेहतर मसरफ़ है इसका। एक और खातून फरमाती हैं, शेख साहब मेरे शोहर की जाब इतनी सख्त है कि वो घर वालों को वक्त नहीं दे पाते, ना ही नमाज़ पढ़ने का वक्त मिलता है, यहाँ तक कि कभी कभी खाना खाना भी भूल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में हराम है ऐसी जाब करना, ऐसी जाब जिसमें अल्लाह ताला का हक़ और दूसरा जो बंदों का सबसे बड़ा हक़ है घर वालों का, जिसमें वालिदैन बीवी बच्चे शामिल हैं, ये इस हद तक मुतासिर हो रहा हो जो नाकाबिल कबूल है। तो ऐसी सूरत में ऐसे आदमी को अल्लाह पर तवक्कुल करके इस तरह की जाब के लिए पहले तो भाई कंडीशन ही शुरू में ऐसे रखनी चाहिए कि मेरे ये औकात हैं जो अव्वली वाजिब है मुझ पर, जिसमें अल्लाह के फ़राइज़ हैं, जैसे नमाज है, बाल बच्चों के हकूक़ वगैरह भी हैं। अगर उन शरूत पर, कंडीशन पर आजिर राज़ी होता है तो ठीक, वरना जल्द अज जल्द इस तरह के काम से गुलू खुलासी करें, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वस्फ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया। और इसी तरीके से वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन, मुतअद्दिद कुरानी आयात हैं। पूरे ईमान और यकीन के साथ अगर आप छोड़ेंगे, वाकई मेरी इन आँखों ने अपनी इस मुख्तसर हयात मुस्तहार में देखा है कि जिन लोगों ने तकवे की बिना पर कहीं काम छोड़ दिया या उनको निकाल दिया गया साफ गोई और सच्चाई की वजह से, तो पहले से बेहतर रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उन्हें दिया, जबकि किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। तो अल्लाह पर तवक्कुल करें। और ये हदीस असर हज़रत आयशा से मरवी है, हैसमी वगैरह ने मजमू ज़वाइर वगैरह में जिक्र किया है। इससे मिलता जुलता असर के मन तरक शैअन लिल्लाह अवज़हु खैरन मिन्हु, जो अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ दे, अल्लाह उसे मुआवजे में उससे बेहतर देता है। बल्कि यहाँ पास्ट फॉर्म में है कि अवज़हु, यकीन अल्लाह ने उसे बेहतर दिया है। और हमने खुद मुशाहिदा किया है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ने पहले से ज़्यादा बेहतर दिया।
اس لیے دیے کے لفظ سے اثر میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دیا جانا یقینی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ دے چکا۔ کیونکہ یہ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے آپ چھوڑتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اور شیخ صاحب، انڈین بینک کو ہم نے اپنی بلڈنگ کرائے پر دی ہوئی ہے، کیا اس کا کرایہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اور کیا بینک سے لیا ہوا کرایہ ہم بینک سے لیے گئے قرضہ یا قسطوں پر لی ہوئی گاڑی کے مد میں بینک کو ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام میں سعودی عرب وغیرہ میں اہل علم کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ ایسے اداروں کو جن میں معاشیت کے کام زیادہ ہو، سودی لین دین بہت زیادہ ہو، کرائے پر دینا جائز نہیں۔ جو متورع لوگ ہیں، پرہیزگار، وہ ایسا یہاں پر نہیں کرتے، اور یہ شیخ نے حسین رحمہ اللہ دیگر لوگوں کا فائدہ اور دیگر لوگوں کا فتویٰ ہے کہ جہاں بینک جس حصے میں سودی لین دین کے ساتھ کسی بھی قسم کا آپ کو ٹچ ہو، وہ ملازمت آپ کو چھوڑنی چاہیے۔ میرے ساتھ بلکہ میرے متحد ایسے کام کرنے والے آج کل سعودی STC میں کام کرتے ہیں، ایک نوجوان ہیں، تو ان کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، تو میری گاڑی ڈرائیو کر کے بھی کبھی شروع میں جایا کرتے، بلکہ میں نے ان سے ڈرائیونگ سیکھی بھی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آنکھوں کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں سیکریٹری کا کام کرتے تھے اور کچھ چیزیں میں لکھواتا تھا ان سے۔ کہنے لگے کہ میں بینک میں کام کرتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، بہت اس کو 20 سال ہو گئے، میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، اب بھی ہیں یہ نوجوان؟ تو کہنے لگے کہ میں بینک میں کام کرتا تھا، میں نے شیخ نے حسین رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھا تو شیخ نے کہا کہ چھوڑ دیں۔ پھر ایک پرائیویٹ بلکہ ہمارے مرکز میں آ کر کام کرنے لگے، اس کے بعد سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں شروع کیا، اور اب بھی ہیں، اور بال بچوں کے ساتھ بڑے الحمدللہ خوشحال اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا، یہ واقعہ بیان کرنے کا، کہ یہاں اہل علم کا فتویٰ ہے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے انشورنس کمپنیوں کے لیے آپ اپنی بلڈنگیں کرائے پر نہ دیں۔ اب دوسرا سیپریٹ مسئلہ ہے، اگر آپ اپنے مال کی حفاظت کے لیے مجبور ہیں بینک میں پیسہ رکھنے کے لیے اور غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، تو وہاں اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ہے، یعنی اس سلسلے میں زیادہ راج فتویٰ یہ ہے، جو انٹرسٹ ہے اس سے آپ لیں، خود استعمال کرنے کے لیے نہیں، لتبرہ عنہ، اس سے گل و خلاصی کے لیے وہ اس طرح کے رفع عام کے مصارف میں خرچ کر دیں کہ تاکہ آپ اس حرام مال سے بچ سکیں۔ اگر آئندہ آپ کا ایسا ارادہ ہے تو جائز نہیں، لیکن پہلے جہالت لا علمی میں اگر آپ کچھ بینک سے لے چکے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، گلا خلاصی چاہتے ہیں، تو ہاں اس طرح کے مال سے سچے دل سے آئندہ کے لیے توبہ کر کے جو پہلے ڈیو ہیں آپ کے ذمہ، قرض یا سودی قرض یا اس طرح کی چیزیں، وہ تمام کی تمام اس مال سے ادا کر کے اپنی جان چھڑائیں۔ یہ اس صورت میں جب آئندہ کے لیے سچے دل سے آدمی توبہ کر لے۔ مختصراً کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ حقیقتاً ٹھیک نہیں ہے، لیکن گل و خلاصی کا ایک یہ طریقہ ہے کہ جلد از جلد اس طرح کے کام سے، اس طرح کی آمدنی سے اپنی جان چھڑائیں۔ اس کے بعد والا سوال ہے، شیخ صاحب اگر عدالت کے ذریعے خلا لیا ہو اور لڑکے والے اس پر راضی نہ ہوں یا لکھ کر نہ دیں تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ خلا فسخ ہے۔ دیکھیے میں بارہا بتا چکا ہوں، 3 چیزیں ہیں۔ طلاق جو شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، خلا جو بیوی کی طرف سے شوہر کے چادر کو اتار پھینکا جاتا ہے، اور فسخ جو قاضی کی طرف سے ہوتا ہے یا مسلم جج کی طرف سے، جیسے سعودی عرب میں۔ اور طلاق تو طلاق ہی ہے، فسخ تو فسخ ہے کہ جس کے بعد کوئی عدت اور اس میں شوہر کے گھر والوں کو اختیار نہیں ہوتا۔ قاضی نے فسخ قرار دیا نکاح، وہ فسخ ہو گیا، بھی عورت اسی وقت سے آزاد ہوگی، صرف یہ خاتون اسی وقت سے آزاد ہوگی، صرف یہ خاتون ایک حیض، ایک مینسل پیریڈ MC صرف استبراء رحم کے لیے انتظار کرے گی، کیونکہ فسخ ہوتے ہی پہلے شوہر کی وہ بیوی نہیں رہتی، جبکہ طلاق کے بعد 3 مینسل پیریڈ تک، اگر حیض نہیں آ رہا 3 مہینوں تک وہ پہلے شوہر کی بیوی رہتی ہے۔ اب رہا خلا، یہ اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے کہ خلا طلاق ہے اور یا فسخ۔ زیادہ راجح یہ ہے کہ خلا طلاق نہیں، فسخ ہے۔
اب اگر خلا کی درخواست دی عورت نے تو قاضی شوہر کو بلاتا ہے، اگر وہ آ کر خلا پر راضی ہو جاتا ہے تو شوہر کے گھر والوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اصل جس کے نکاح میں اس کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ آ کر اگر خلا پر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، خلا ہو گیا، جو کچھ لے دے کر اپنا مہر واپس لے کر خلا دے دے۔ اگر نہیں بھی کرتا تو قاضی کو حق ہے کہ ایک دو پیشی یا پہلی پیشی کے بعد اسے موقع دے کہ اتنے دن میں آؤ، اگر نہیں آئے تو قاضی کو حق ہے کہ فسخ کر دے۔ تو اب آپ نے یہاں پر یہ کہا کہ خلا لیا، اگر عدالت کے ذریعے خلا لیا ہو اور لڑکے والے اس پر راضی ہوں یا نہ ہوں، اگر عدالت نے فسخ کر دیا ہے، بلانے کے بعد شوہر نہیں آیا لڑکی کا، تو خلا تو لیتی ہے اس لیے عورت کہ وہ ظالم کے ظلم سے بچے۔ تو جی طلاق تو نہیں ہوتی، نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ فسخ ہوتے ہی، خلا ہوتے ہی 5 منٹ کے بعد بھی اس پہلے شوہر کو واپس کرنے کا اختیار نہیں رہتا، الا یہ کہ تجدید نکاح، تجدید مہر اور نکاح تمام شرعی شروط کے ساتھ جس میں ولی بھی ہو، سب چیزیں۔ آئیے اس کے بعد والا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 گناہ ایسے ہیں کہ کافی عرصے پہلے مجھ سے یہ دونوں گناہ کے کام ہوئے ہیں، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کیا، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ 1 یا 2 مہینے گزرتے ہیں اور پھر سے یہ 2 گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں نا۔ آپ جان بوجھ کر مطلب خود تو عزم کر کے نہیں کرتے، بچنا چاہتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں، انسان ہے، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے کہ وہ نسیان کا شکار ہے۔ پھر توبہ اور پھر گناہ۔ توبہ کرتے وقت آدمی کا پکا عزم ہونا چاہیے اور اس پر ندامت بھی ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، لیکن بشری تقاضے سے ہو جائیں تو پھر توبہ کریں۔ 1000 بار بھی اگر توبہ ٹوٹے تو پھر توبہ کریں۔ اللہ نے موت تک اور آفتاب کے مشرق سے نمودار طلوع ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ ہے، کیونکہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہلاکن توبہ ہوتی ہے، لیکن وہ جب توبہ کے شروط کے ساتھ کی جائے۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ اب میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں۔ یہ پریشانی توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور حتی المقدور کوشش کریں اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی۔ جبکہ ابھی عاشورہ کا روزہ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ اس نیت سے رکھا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یقیناً معاف ہو جائیں گے، پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر وہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے صرف دل سے توبہ ضروری ہے، لیکن پھر گناہ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ معافی کا موقع مجھے کیسے ملے گا۔ اللہ نے معافی کا دروازہ موت تک اور آفتاب قیامت کے قریب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے تک کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے نبی کہیں، اللہ کا حکم اپنے نبی کے لیے، اور نبی نے ویسے ہی آیت کو پڑھا کہ تاکہ یہ ہو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے یہ کہوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندے جنہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہر طرح کے کوئی چھوٹا بڑا ایسا گناہ نہیں جس کو اللہ معاف نہ کرے، جس کا اللہ کے حقوق کے ساتھ تعلق ہے۔ بندوں کے حقوق ہیں تو کوشش کریں ان سے معاف کروانے کی، ان سے حل کروانے کی، اور صرف دل سے توبہ کریں گے تو ان کے لیے بھی اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا معاف کرنے کا۔ ورنہ بندوں کے حقوق اگر غصب کیے ہوں تو اس کے لیے توبہ کی دیگر شروط کے ساتھ یہ شرط ہے کہ ان کا مظلمہ، جو آپ نے ظلم کیا ہے، جو حق ہے، وہ واپس کرے، یا اگر ان تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کریں۔ لہذا اذیت میں شکار نہ رہیں۔ آپ کا اذیت میں شکار ہونا اور توبہ سے مایوس ہونا یہ شیطان کی کامیابی ہے۔ اسی لیے بعض آثار میں ہے، میری ایک نئی کتاب اللہ کرے جلدی آئے اس میں پڑھی ہے کہ شیطان کے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تمہارے لیے تکلیف دہ کیا چیز ہے، تو شیطان نے کہا کہ میں ان سے گناہ کروا کر انہیں برباد کرنا چاہتا ہوں، لیکن توبہ کر کر کے انہوں نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اور یہ تھے سوالات، ابھی بھی بہت ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج میں نے درس کوئی نہیں رکھا سوائے شروع میں ایک چند منٹ کے درس کے۔ اس کے بعد والا سوال ہے، شیخ صاحب کیا ایک وقت میں ایک شخص 2 جگہ الگ الگ قرآن کو شروع کر سکتا ہے تاکہ گھر کے اوپر یا نیچے حصے میں جب موقع ملے
پڑھ لے اور پہلے ایک قرآن ختم کر لے اور بعد میں دوسرا قرآن کچھ وقت بعد پورا کرے، رحمت فرمائیں، یہ کوئی حرج نہیں، لیکن صحیح طریقہ جو سنت نبوی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ترتیب سے پڑھیں، جو حفظ کر رہا ہے وہ حفظ کریں، جب ختم ہو جائے پھر دوبارہ شروع سے شروع کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کا سب سے بہتر طریقہ بتایا، الحال المرتحل، قیل یا رسول اللہ وما الحال المرتحل، یہ حال المرتحل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کے معنی کا ترجمہ یہ ہے جس حدیث کا کہ قرآن بندہ شروع سے پڑھنا شروع کرے ورنہ آخر پر ختم کر دے، پھر دوبارہ شروع سے شروع کرے۔ تو آپ یہ طریقہ اپنائیں کہ قرآن کو ایک ورد کے مطابق روزانہ 1 پارے 3 پارے 5 پارے جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آدھا پارا، ربع پارا، 1 صفحہ، 10 آیات، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن تدبر کے ساتھ پڑھیں، جب ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع سے شروع کریں۔ شیخ صاحب، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے کوئی گواہ ہونا ضروری ہے؟ تفصیلات سے وضاحت فرمائیں۔ جی، سورہ طلاق کو آپ پڑھ لیجیے، جواب ملے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا ہے گواہ کا، اس لیے طلاق دیتے وقت بھی اور طلاق رجوع کرتے وقت گواہ رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے گواہ نہیں رکھے طلاق نہیں ہو، طلاق ہو جائے گی اور اسی طرح رجوع بھی ہو جائے گا بلا گواہوں کے، لیکن گواہ رکھنا سنت مؤکدہ یا مستحب ہے۔ شیخ صاحب، کیا عورت اپنے سر سے بالوں کو صاف کر سکتی ہے، یعنی گنجی ہو سکتی ہے جبکہ اس کے بال بہت جھڑ رہے ہوں یا سر میں بہت خشکی ہوگی اور ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہوا ہو؟ اگر واقعی طب کے ماہر میڈیکل نے یہی علاج بتایا ہے کہ اس سے یہ بیماری ختم ہوگی تو بطور علاج کر سکتے ہیں، جیسے سرجری کر سکتے ہیں، جیسے سرجری کی جاتی ہے، حالانکہ انسانی جسم کو کاٹنا جائز نہیں، لیکن علاج کے لیے کر سکتے ہیں، اسی طرح بطور علاج کو تو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ شیخ صاحب، 2 بچوں کے نام لڑکا فیضل اور لڑکی الفینہ ہیں، کیا ان ناموں کے کچھ معنی ہیں یا نہیں؟ اور اگر یہ بامعنی ہو تو بدل کے زین اور زویا رکھے جا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ پہلی بات، زین تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں، اور زویا تو یہ ہالینڈ آئرلینڈی زبان کا غالباً لفظ ہے جو بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن فیضل یہ عربی کے کوئی پروننس، فضل تو ٹھیک ہے، فضیل رکھ سکتے ہیں، لیکن فیضل کوئی ایسا بامعنی لفظ نہیں ہے۔ الفینہ کوئی مسئلہ نہیں، ملینئر یا اس طرح اس کا معنی ہوتا ہے، رکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ 2000 میں پیدا ہوئی ہو وغیرہ، کبھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح کے غیر معروف نام آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ بامعنی نام رکھیں۔ اس کے بعد والا کوشچن ہے، شیخ صاحب، کیا مغرب کے وقت پھول پتا توڑنے منع ہیں کہ ان پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، مغرب کے وقت بچوں وغیرہ کو باہر نکالنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس وقت آسمان سے بلائیں نظر آتی ہیں اور جنات اور آباد بھوت پری یہ چیزیں آزاد گھومتے ہیں، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاں کوئی بھی کام آپ جب بھی کریں، کوئی پتا توڑیں، کہیں باہر نکلیں، کہیں چھلاک لگائیں، کوئی پتیلا اوپر سے نیچے رکھیں، کوئی پتھر پھینکیں، بسم اللہ کر کے کریں، بسم اللہ کر کے کریں گے تو پھر جنات آپ کو ایذا نہیں دے سکتے، اور فضول کام ویسے بھی آپ کو کوئی نہیں کرنا چاہیے، اور جب ضرورت ہے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، اپنے سین سے پتے بھی لے سکتے ہیں، سبزیاں بھی کاٹ سکتے ہیں، سب کچھ، لیکن یہ سارے کام بسم اللہ پڑھ کر کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستر ما بین بنی الانس و بنی الجن ذکر اسم اللہ، کہ انسانوں اور جنوں کے درمیان میں ستر ہے، اگر انسان چاہتے ہیں کہ جن انہیں نہ دیکھ سکیں تو بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو اسے شیاطین نہیں کھولتے، یا بند دروازوں کو شیاطین نہیں کھولتے۔ اسی طرح بند جو ڈھکے ہوئے برتن ہیں ان کو بھی شیطان ضرر نہیں پہنچاتے۔ بیٹریز لو۔ اس کے بعد کا کوشچن ہے، چند سوالات ہیں، اللہ کرے کہ یہ بیٹری ساتھ دے۔ شیخ صاحب، ہماری 2 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر پرائیویٹ ملازم ہیں، الحمدللہ اچھا کما لیتے ہیں، مگر جب بھی کچھ بچانے کی بات ہوتی ہے
تو ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے. بچوں کے مستقبل اور ہمارے بڑھاپے کے لیے کچھ بچت کر کے جمع کر کے رکھنا کیا اسلام میں جائز نہیں ہے؟ کس نے کہا جائز نہیں ہے؟ افضل ہے لیکن کنجوسی کر کے رکھنا نہیں. آپ بقدر ضرورت استعمال کریں اور بچا کر رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن وقاص کو جب وہ وصیت کرنا چاہتے تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، کہ انتظر ذریتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالة یتکففون الناس، وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو، اپنی ذریت کو خوشحال چھوڑو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اس سے کہ تم ان کو کنگال چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تو امید ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح ایسا نہیں ناجائز. ہاں ایک آدمی کو آج ضرورت ہے، بنیادی ریکوائرمنٹ جو ہیں قناعت کے ساتھ، اس پر بھی کنجوسی کرے، کل کے لیے رکھے، یہ درست نہیں ہے. لیکن آدمی بقدر ضرورت استعمال کرے، اسراف فضول خرچی سے بچے، اور پھر آئندہ کے لیے بچت کر کے بھی رکھے. یہ شرعاً مستحب ہے، بہتر ہے اور مطلوب ہے. اور پھر کیا ایسا کرنا شوہر کو تنگ کرنے میں شمار ہوتا ہے؟ بار بار شوہر کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، لیکن ہاں شوہر کو نصیحت کرنی چاہیے، ریمائنڈر کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن شوہر ظاہر بات ہے گھر کے راعی ہیں، ولی امر ہیں، وہ معاملات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اگر وہ بار بار کہنے سے تنگ آتے ہیں تو ایسا بھی نہیں. بعض خواتین بالکل اوپر سوار ہو جاتی ہیں، یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہوتا. آپ ان کو بار بار نصیحت کے طور پر کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ مہینے میں یا ہفتے میں آپ وہاں جب یہ سمجھیں کہ وہ فضول خرچی کر رہے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، تو پھر ریمائنڈ کروا دیا کریں. لیکن اسی کو ایک ایشو آپ بنائیں گے تو وہ بات ہے شوہر تنگ یقیناً ہوں گے. اس کے بعد والا کوشچن ہے کسی بہن کا، شیخ صاحب کیا خواتین دن بھر کا کام کاج کے بعد تھکن ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کہ درست نہیں، صرف تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں. جب استطاعت نہ ہو، کھڑا ہوا نہ جا سکے، جس سے ضرر ہو کسی اعضاء کو پہنچنے کا یا بیمار ہونے کا، تو ایسی صورت میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین جو بہت زیادہ بیمار تھے، مطلب صاحب فراش تھے، ان کو کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب وإن لم تستطع فقومي ایمان. اے عمران تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، بعض صحابہ تو سہارے سے بھی کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو ہی نہیں سکتے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹ کر نماز پڑھو، ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف اشارہ کریں سر سے. بعض اہل علم نے حتیٰ کہا ہے کہ نگاہوں سے. لہذا صرف تھکان کی وجہ سے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھنا درست ہے. اس کے بعد والا کوشچن ہے کسی بہن کا، شیخ صاحب سسر یا چچا سسر کو سالوں سے باہر جا کر شراب نوشی کی عادت ہے، تو جب وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں، بالکل. ان کو کہیں کہ کرنٹینہ میں کہیں رہیں اور اس عادت کو چھوڑیں، تبھی آ کر ملیں، ورنہ دور اسے ٹیلی فون کے ذریعے الیک سلیک کریں، کیونکہ یہ بری عادت ولا ورا کا مطلب یہی ہے کہ آپ مسلمان برے آدمی کے ساتھ بھی ایک لیمیٹڈ حد تک تعلق رکھیں. اس سے پورے دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور وہ کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں اس بے ہوشی کے حالت میں جو ناقابل قبول ہوتی ہے. تو لہذا ایسے لوگوں کو گھر میں آنے بالکل نہ دیں، یہاں تک کہ اپنی تائب ہوں، اسے چھوڑیں اور چھوڑ کر بالکل اس عادت سے برات کا اظہار کریں. اور تفصیلاً آپ جاننا چاہیں تو میری ایک شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کتاب ہے جس کا ترجمہ میرے ہاتھوں سے ہوا ہے، الولا اور برا، جو 15-20 ہزار کے قریب میں کئی ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں. یہ الکرم ٹیم کے پاس PDF میں بھی ہوگی، ورنہ اگر آپ سعودی عرب میں کہیں ہیں کہ تو کسی بھی مرکز دعویٰ سے جا کر لے لیں، بالخصوص ایسٹرن پروونس میں اگر آپ ہیں. الولا والبرا فی الاسلام، اسلام میں وفاداری کس سے اور بیداری کس سے، یہاں پر بیداری فرض ہے. وی لوگ سے مراد کوئی ایسی ویڈیو جس میں کسی معاشرتی مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہو یا کسی سیر و تفریح کی جگہ کا فیڈ بیک دیا گیا ہو. ان وی لوگ میں میاں بیوی یا بہن بھائی ویڈیو بناتے ہیں. سوال، شیخ صاحب کیا ایسے ویڈیو یا وی لوگ دیکھے جا سکتے ہیں جن میں شوہر بیوی کو شوٹ کیا گیا ہو یا کسی بہن بھائی نے اپنا وی لوگ بنا کر ایکٹنگ کی ہو، یا پھر اسے وی لوگ جن میں
پھر مرد حضراتوں کے سب دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ عموماً یہ زیادہ منکرات پر شامل ہوتے ہیں. اور آج ایک عربی کو میں نے پوسٹ کیا تھا بعض عرب احباب کے لیے، جس میں یہ ہے کہ بسا اوقات اس طرح کے ویلاگ کے نتیجے میں گھر خراب ہوتے ہیں نظر بد کی وجہ سے، دیگر بعض چیزوں کی وجہ سے. اور اگر صرف مردوں کا ہے اور شرعی ضوابط کے تحت ہے اور اس میں کچھ تعلیم و تربیت ہے، تو اس کا علیحدہ حکم اسپیسیفک اس چیز کو سامنے لا کر اسپیشلی طور پر یعنی خصوصیت کے طور پر موقع محل پر سوال دیا جا سکتا ہے. اس کا عمومی جواب، جنرل آنسر نہیں، یعنی خاص جواب کسی خاص وی لوگ کے لیے علیحدہ اسے چیک کرنے کے بعد ہی یا اس کے مواصفات بیان کرنے کے بعد مخصوص طور پر انڈیویجول کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا آپ کو ضرورت ہے. اس کے بعد شیخ صاحب ایک بہن جو وسوسہ قہری کے شکار ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ نماز روزے کی پابند اور دین سے جڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. پاکی ناپاکی کے وسوسے کے علاوہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میری اپنے بیٹے کے ساتھ شہوت تو نہیں ہے، جس سے میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا اپنے شوہر سے. اگنور کریں، یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے، اسے ہمیشہ تجاہل، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں اور توبہ کثرت سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار سب سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے شیطان کے لیے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. جب کثرت سے آپ استغفار کریں گی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور عثمان بن ابو العاص والی دعا جو صحیح بخاری اور مسلم میں، بسم اللہ 3 دفعہ اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وبقدرتہ من شر ما اجد واحاذر اور اعوذ باللہ السمیع العلیم، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کی طرف کوئی توجہ نہ دے. اس سے نکاح وغیرہ کچھ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ اگر سسر یا بیٹے یا باپ کے لیے شہوت نکل گئی تو ہمیشہ کے لیے نکاح ختم ہو جاتا ہے. کسی نے کلام فارغ ہے، واحیات بات کہی ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر وہ کام جس پر انسان کو اختیار نہیں ہے تو اس میں انسان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور یہ بات یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جو ہے وسوسے کے طور پر بیٹھی ہے. OCD اور یا وسوسہ قہری کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ اسے اگنور کریں. آپ کہتی ہیں میں زندگی بہت اجیرن ہو گئی ہے، مشکل ہو گیا، میں زندہ رہنے کی امید کھو چکی ہوں، موت کا سوچتی ہوں، میں جینا نہیں چاہتی، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر رہا، آپ رہنمائی فرمائیں. شیطان تو یہی چاہتا ہے، اور اللہ نے آپ کو کہا ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ اسے دشمن بن کر رہے ہیں. آپ وہ کام کر رہی ہیں جس سے دشمن خوش ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کو اگنور کریں. حتیٰ کہ وضو کرتے وقت بھی آپ کو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بازوں کونی یعنی خشک ہے تو ایک ہی دفعہ وضو کریں اور شیطان کو کہیں چاہے سارا جسم نہ خوش ہو، میں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے ایسی نماز پڑھوں گی. جو بھی اس طرح کے شیطان وسوسے دلاتا ہے تو آپ بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اگنور کریں اور اپنے آپ کو بالکل ایزی رکھیں، بالکل نارمل. شیخ صاحب بچے قرآن یاد کرنے کے لیے کے دوران آگے پیچھے جلدی یاد ہوتا ہے، لیکن کسی نے ہمیں بولا ہے کہ یہودی لوگ ایسے ہلا کرتے ہیں تو اس کے لیے کرنا جائز نہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جس نے کہا غلط کہا ہے. وہ یہودیوں کی تقلید تھوڑے کہتے ہیں، وہ تو یا اپنی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے بچے ایسے پڑھتے ہیں یا نیند کو دور کرنے کے لیے. اس میں شک نہیں کہ یہودی غالباً تعبداً ایسا کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. ان بچوں نے کبھی خواب میں بھی یہودی کو نہیں دیکھا ہوگا تو یہودیوں کو لہذا نہیں. اس کا تعلق معاملات سے. معاملات میں وہی چیز حرام ہوتی ہے جس کی صراحتاً شریعت میں حرمت آئی ہو. ہر چیز میں غیر مسلم کی مخالفت نہیں کی جاتی. غیر مسلموں کی اسی کام میں مخالفت کی جاتی ہے جو ان کا مقصود دینی کام ہو اور اسی مناسبت سے کیا جائے. بہت سے یہودی ہیں جو بعض مصنوعات میں بعض حرفت میں بہت آنیسٹ ہیں. اور سب سے زیادہ یہودی سائنٹسٹ ہیں دنیا میں، تو کیا آپ سائنس پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے؟ تو وہ بچے یہودیوں کی تقلید میں ایسا نہیں کرتے. اگر کریں تو حرام ہے. وہ بچے قرآن پڑھتے ہوئے یا بڑے قرآن یاد کرتے ہوئے یا امتحان میں مذاکرہ پریپریشن کرتے ہوئے جو بچے حرکت دیتے ہیں ان کا صرف 2 مقصد ہوتا ہے. خون کے دوران
دورانیہ جو دماغ کی طرف ہوتا ہے اس سے ایک وہ نشیط اور ایکٹیو ہوتے ہیں، سستی دور ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ نیند کا غلبہ تاکہ نہ ہو، تو لہذا اس مقصد کے لیے بچے کہتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ اینی سو مچ میجر ایشو۔ تو ہر آدمی کے فتوے نہیں لیے جاتے، فتوے صرف اہل علم سے لیے جاتے ہیں، اور پھر مسئلے کو واضح کر کے، سوال کو واضح کر کے کہ فلاں کام کیا جاتا ہے، فلاں طریقے سے اس طرح کیا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو دین کے لیے مفید تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بعض یہودیوں نے آ کر بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ علماء اہل کتاب نے وہی بات کی جو میں تم کو بتایا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی وہ باتیں جو قرآن و سنت سے مطابق ہوں ان کو لو، جو مخالف ہوں ان کو بالکل چھوڑ دیں، اور جو کچھ بھی نہ ہو ان کے بارے میں توقف کریں، نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں۔ یہ تھے القلم شعبہ نسواں کے سوالات، الحمدللہ جن سے میں فارغ ہو چکا ہوں، وقت بہت ہو گیا، یہ تقریباً کوئی 50 منٹ پر مشتمل ہیں۔ تو اب میں جو زوم کے احباب ہیں آپ کو صرف اور صرف میں دیتا ہوں لا الہ الا اللہ چند منٹ، یعنی 9:20 تک۔ جی میرے بھائی، ہاں القلم ٹیم کے کوئی بھی بہن بھائی مجھے سن رہے ہوں تو یہ چونکہ بہت بڑی فائل ہے القلم شعبہ نسواں کے، کوشچن آنسر میں اس کو القلم ٹیلی گرام ایڈمن میں اور دوسرے اسی طریقے سے شعبہ نسواں میں جو ہے میڈیا سروسز، شعبہ نشر ارشاد ایڈمن کو میں سینڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ وہاں سے لے کر اس کو MP3 وغیرہ بنا دیں۔ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة۔ جی میرے برادران، کیونکہ اس وقت میرے سامنے آئی پیڈ پر زوم اوپن ہے تو کئی بیٹری اس کی ختم نہ ہو جائے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوشچن ریکارڈ ہو یا ہو جائے ریکارڈ؟ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا اصل ہاں، ایک سیکنڈ ذرا لین پر میں اس کو چارجر میں لگا لوں تاکہ آپ لوگ بالکل۔ جی پلیز۔ بس ایک آدھ سیکنڈ۔ جی جی اللہ کام کرے گا ایسا کہ فائدہ۔ ہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ جی جی شیخ صاحب۔ جی بولیے۔ شیخ صاحب اس طرح ہے کہ میری شادی کو 6-7 سال ہو چکے ہیں، لیکن 2017 میں مئی کے مہینے میں میرا اپنی وائف کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور 2017 کے ہی اکتوبر میں جھگڑا ہوا، 2 دفعہ جھگڑے ہوئے۔ انتہائی غصے کے عالم میں میں نے دونوں مرتبہ جو ہے وہ طلاق کا ورڈ جو ہے وہ 3 دفعہ بولا، اور
لا علمی میں مجھے اس کی جو ہے وہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، اور ٹو بی ویری آنیسٹ پرانی کچھ کڑیاں تھیں 2015-16 کے جھگڑوں کی، جو کہ 17 میں ٹریگر ہوئے دونوں مہینوں کے اندر، جی جی اور کافی غصے کے عالم میں جو ہے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ ابھی ریسنٹلی 2020 میں ابھی پچھلے ہفتے میرا پھر جھگڑا ہوا، اور میں نے اس بار ان کو جو ہے طلاق اول کا ریٹرن نوٹس بھیجا۔ تو جی اس معاملے میں تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ میرے پاس میں جب یہ نوٹس بھیج رہا تھا تو میں اپنی طرف سے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ پچھلی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اور میرے علم میں یہی تھا کہ ایک دفعہ غصے میں نے بات کی ہوئی ہے، جبکہ میری وائف یہ بولتی ہے کہ آپ نے 2 دفعہ یہ بات کی ہوئی ہے۔ اور ابھی جب میں بھیج رہا تھا تو میری انٹینشن صرف یہ تھی کہ یہ جھگڑے ختم ہوں، یہ بیگ پیک کر کے جو اپنے گھر جانے والا سلسلہ ہے اس کو ایک وارننگ ملے، اور اس کو طلاق اول کا میں ایک ریٹن لیگل نوٹس بھیجوں۔ اس پہ تھوڑا سا اپنا بتائیے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے کہ ابھی میرے پاس رجوع کا موقع ہے؟ بس وہ بھی واپس آنا چاہتی ہیں، میں بھی ان کو واپس بلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک 6 سال کا بیٹا ہے، ایک 4 سال کی بیٹی ہے۔ اور پچھلے جو 2 واقعات ہیں ان کا تو خیر غصے کا جو عالم ہے وہ بہت زیادہ تھا اس ٹائم، تو ذرا پلیز اس کو بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن والہ۔ دیکھیے میرے بھائی، پہلی بات آپ کہاں پر ہیں؟ خبر میں، سعودی عرب میں ہے نا؟ میں پاکستان میں ہوں جی۔ اس وقت کہاں ہیں آپ؟ پاکستان میں۔ کس شہر میں؟ لاہور میں ہوں جی میں۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جہاں دونوں آپ کی میاں بیوی دونوں میاں بیوی کی بات سنی جا سکے تو وہاں پر آپ چلے جائیں اپنا مسئلہ لے کر، کیونکہ جہاں تک نہیں صورت مسئلہ جی سنیے، دیکھیے واللہ عالم، جہاں تک صورت مسئلہ جو آپ نے بیان کی ہے وہ سننے کے بعد لگ رہا یہ کہ آپ کی بیوی صحیح کر رہی ہیں، کیونکہ آپ غصہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس غصہ میں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے طلاق دی تھی اور کتنی دی تھی۔ حدیث میں ہے کہ لا طلاق من غلاق۔ سنیے سر، اس طرف مجھے ابھی یاد کرایا گیا، سوری سر میں نے آپ کی بات کاٹ دی، مجھے ابھی یاد کرایا گیا کہ جی آپ نے، جب میں ابھی نوٹس بھیج رہا تھا پچھلے ہفتے، تو مجھے یہ یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے 2 دفعہ پہلے دی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے بھیجی ہے تو آپ 2 دفعہ مجھے پہلے کر، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھی وہ چیز۔ جب آپ دونوں نے جھگڑا کیا اور پہلے آپ نے، انہوں نے تو ریمائنڈ آپ کو کروایا نا، تو یاد تو آ گئی نا آپ کو بات۔ جب طلاق آپ نے دی ان کو، اس وقت تو آپ کو پتا تھا نا سامنے میری بیوی کھڑی ہیں جن کو میں لفظ طلاق دے رہا ہوں، بے صرف نظر آپ کی نیت دھمکی تھی، ڈرانا تھا، کیا تھا، لیکن یہ آپ کو شعور تھا نا میں طلاق بول رہا ہوں اور میرے سامنے بیوی ہے اسی کو بول رہا ہوں۔ نہیں سر، وہ جو خاص طور پہ جو اکتوبر میں ہمارا دوسری دفعہ جھگڑا ہوا تھا، اس میں تو میں کیا کیا بول گیا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، جتنی میں نے جو کر دیا اس کا تو مجھے اتنا بھی علم نہیں سر۔ نہیں سنیے نا میرے بھائی، آپ نے بولا ہے یہ سنیے، اگر واقعی میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ فتویٰ کے لیے جو ضوابط ہیں وہ اتنے دور سے پورا کیا جانا بڑا ایک مسئلہ، میں ایک صرف اویئرنیس کر رہا ہوں یا ایکنالجمنٹ جس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں اس سلسلے میں، صرف یعنی ایک نارمل اسپیسیفک کوئی کیس نہیں، آپ کا کیس نہیں، ایک عام صورت میں بیان کر رہا ہوں نکاح کے آداب کی، وہ طلاق کے۔ پہلی چیز ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اگر ایک دفعہ آدمی سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو طلاق دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ پھر ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں، حرام ہے کہ بلا علم کے کوئی بھی کام کرے۔ طلاق دینے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی طلاق کے ضوابط کیا ہیں، اور یہ معمولی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھئی، اپنے بچوں کی، اپنی شریک حیات کی زندگی، پھر کئی خاندانوں کا آپس میں کلاش، یہ بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں سورہ طلاق کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ اب جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں اس کو صحیح حدیث مسلم احمد کی ایک حدیث ہے، لا طلاق من غلاق، یعنی ایسی طلاق جو آدمی نے بہوش و حواس نہ دی ہو، حالت ہوش و حواس میں نہ دی ہو، اس کے دماغ ٹھکانے نہ ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عاقل بالغ پر شرعی احکام فرض ہیں ورنہ مکلف نہیں۔
تو ایسا اگر کوئی شخص بلا ہوش و حواس کے دے تو ظاہر بات ہے یہ اغلاق یعنی عقل کے دریچے اور دروازے بند ہوتے ہیں، تو آدمی مکلف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فلیعوذ باللہ کوئی کلمہ کفر یا ایسی صورت میں ادا ہو جائے تو اس پر اسے سزا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ باہوش و حواس ہوتے ہوئے ایسا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن اگر غصہ ہے، نارمل غصہ جس میں اسے ہوش ہے، حواس ہے، میں نے کتنی دفعہ طلاق کہی، لفظ طلاق بولا اور